سب سے پہلی ماں ہماری کون سی ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو جب امام احمد رضا علیہ السلام پیش کیا نا حضور کی ازواج مطہرات کو، پھر خصوصی طور پہ سلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیش کیا۔ کہتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ بانوان طہارت سے اس آیت تطہیر کی طرف اشارہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام یہ پڑھ چکے، آگے کہتے ہیں سیما پہلی ماں کہف امن و امان۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، سیما کہتے ہیں اسپیشلی، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا اسپیشلی، کہ پہلے ازواج مطہرات کا بالعموم ذکر ہوا، اب بالخصوص جب ذکر کرنے لگے تو اسپیشلی، اور انگلش میں کہتے ہیں سیما، عربی میں کہتے ہیں سیما اور انگلش میں کہتے ہیں اسپیشلی، اردو میں کہتے ہیں خاص طور پر۔ کیا کہتے ہیں؟ خاص طور پر۔ تو خاص طور پہ سلام عرض کرتے ہوئے امام احمد رضا کہتے ہیں سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی جس نے رفاقت کا حق ادا کر دیا، رفاقت کا حق ادا کر دیا، کہ تنگی ہو یا آسانی ہو، مشکل ہو یا یسر کا پہلو ہو، کوئی موقع ہو، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا، حالانکہ مکہ شریف کی امیر ترین خواتین میں سے تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے کا سبب بھی تجارت بنا تھا، کہ اپنا مال دیتی تھی تجارت کے لیے، اور اس میں کمیشن طے ہوتا تھا۔ جی لیڈیز جو ہیں خواتین، ان کی آواز آ رہی ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپس میں گفتگو سے اجتناب کریں، خاص طور پہ جب قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو رہی ہو تو اس میں آپس میں گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مکے کی امیر ترین خواتین میں سے تھیں، اور مال تجارت دیا حضور کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ تھا۔ تو سارے رستے اس نے حضور کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ ہر سال سے 2 گنا منافع ہوا۔ پہلے 1 گنا منافع ہوتا تھا، حضور کے جانے سے کیا ہوا؟ 2 گنا منافع ہوا۔ پھر اس نے یہ دیکھا کہ جب دھوپ آتی ہے تو آپ پر سایہ آ جاتا ہے بادل کا، اور جب حضور مکہ شریف پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی مالکن کو جا کے بتاؤ کہ تجارت کا کیا نتیجہ رہا ہے۔ تو آپ خود پیچھے تھے تو یہ پہلے پہنچا اور بتایا کہ ہر سال کی نسبت 2 گنا منافع ہوا ہے، اور حضور کی برکات بیان کرنے لگا غلام میسرہ۔ تو انہوں نے بھی بالا خانے سے دیکھا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، اور ایک روایت میں بادل نے اور ایک روایت میں فرشتوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا۔ اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ تو پیغام نکاح بھیجا، تو جو بیوہ ہوتی ہے اس کو خود پیغام نکاح بھیجنے کی اجازت ہے، یہ اصول یاد کر لیں۔ کنواری لڑکی کو خود پیغام نکاح بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس پر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس پر میں نے اس لیے بھی زور دیا کہ ایک اسکالر کو سنا حضرت خدیجہ کا پیغام نکاح کا حوالہ دے کے کیا کہتا ہے، جو لوگ عورتوں کو برا سمجھتے ہیں خود پیغام نکاح بھیجنے، دیکھو یہ تو سیرت سے ثابت ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جن کا علم سطحی ہو وہ اس قسم کی دلیلیں گھاڑ لیتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرتے ہیں، لوگ بلے بلے کرنے لگے کہ واہ بھائی یہ کیا بات کر دی، یہ تو معاشرے میں اور آزاد خیالی پیدا ہو جائے گی۔ بھائی دیکھو حضرت خدیجہ بیوہ تھی، اور 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی۔ اب یہ 3ری مرتبہ آپ پیغام نکاح بھیج رہی ہیں، اور اس پر تو صراحت کے ساتھ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الایّم احق بنفسها من ولیھا والبکر تستأمر فی نفسها واذنها سماتها، کہ جو بیوہ ہوتی ہے اس کو اپنے نفس کا اپنے ولی اپنے سرپرست کی نسبت زیادہ حق حاصل ہے، لیکن جو کنواری ہے اس سے اس کا ولی یا سرپرست جو ہے وہ رائے لے گا، اور اگر وہ خاموش بھی رہتی ہے تو اس کی خاموشی کو ہی رضامندی سمجھا جائے گا۔ یہ اصول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے ہیں، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا کہ جی لڑکی کا خود پیغام نکاح بھیجنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس عمل پر اس کو قیاس کیا نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ یہ ٹی وی پر آنے والے جو دانشور ہوتے ہیں، جو رمضان شریف میں دین سکھاتے ہیں، ان سے دین لینے کی بجائے سکہ بند علماء سے دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس قسم کی روایتیں سنا کے لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پورے ذخیرہ احادیث اور قرآن پاک کی روح سے مسئلہ کیا اخذ ہوتا ہے۔ ایک آدھ روایت سے تو نہیں نتیجہ اخذ ہو سکتا۔ اور میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پیغام نکاح سے پورا ایک مسئلہ بھی بیان کر دیا۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ یہ اس قسم کے جو نام نہاد دانشور ہوتے ہیں، یہ لڑکیوں کو ابھارتے ہیں کہ جنہوں نے پالا پوسا ہے، ماں باپ نے پرورش کی، اب ان سے پوچھیں ہی نہ تو خود بخود ہی سارا معاملہ حل ہو جائے۔ یہ کتنی بری بات ہے، کتنی بری تربیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی معاملہ ہو والدین کے مشورے سے ہونا چاہیے۔ فقہ حنفی میں تو یہاں تک ہے کہ اگر غیر کفو میں لڑکی خود نکاح کر لے تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اپنے باپ یا باپ کی غیر موجودگی میں جو ولی ہوتا ہے، ولی کہتے ہیں سرپرست کو، اس کی رضامندی کے بغیر اگر لڑکی خود کورٹ میرج کر لیتی ہے تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفو میں نکاح نہیں کیا۔ کفو کہتے ہیں جو برابر کے لوگ ہوں، جن میں رشتہ کرنے میں اس کے ماں باپ کے لیے باعث عار نہ ہو، باعث شرم نہ ہو۔ تو اس لیے یہ میں نے یہاں وضاحت ضروری سمجھی کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پیغام نکاح کو جیسا کہ اس نام نہاد دانشور نے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، مسئلہ چونکہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بھئی اس کو عام بچی عمر، اور آپ تو تجربہ کار تھی، کتنی عمر مبارک تھی جب آپ کا نکاح ہوا حضور سے؟ ایک دو آوازیں آئی ہیں، سیرت کے اس پہلو سے آگاہ رہنا چاہیے کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اچھا، یہ خیال بھی باطل ہو گیا کہ نہیں جی لڑکے کی عمر لازماً بڑی ہونی چاہیے اور لڑکی کی چھوٹی ہونی چاہیے، ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ 15 برس کا فرق ہے عمر کا، اور اس وقت چونکہ آپ سمجھدار تھے۔ اب اسلام کی حکمت آپ کے سامنے آ گئی نا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچیاں ناسمجھ ہوتی ہیں تو ان کو اس اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا حق ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ان کے والدین سے ہی مشورہ ہونا چاہیے، کیونکہ والدین وہ سرد و گرم چشیدہ ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، وہ لوگوں کو پہچاننے اور پرکھنے کا فن جانتے ہیں۔ لیکن چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ ابھی نا تجربہ کار ہیں اور جذبات کی رو میں بہہ سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ نہیں، جو کنواری لڑکی ہے اس کے والدین کی مشاورت سے یہ کام ہونا چاہیے۔ البتہ بیوہ چونکہ تجربہ کار ہوتی ہے، عمر بھی پکی عمر ہو چکی ہوتی ہے، جیسے خدیجہ کبریٰ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ 40 برس میں اچھا خاصا بندہ سمجھدار ہوتا ہے، بڑا تجربہ کار ہوتا ہے، تو آپ نے خود پیغام نکاح بھیجا، جس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور نکاح ہوا، اور اس کے بعد آپ نے سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا اعزاز بھی آپ نے حاصل کر لیا، خواتین میں سے آپ کو یہ اعزاز حاصل۔ اب یہاں پر پھر میں آپ کو سیرت طیبہ کی ہمہ گیریت پر آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی شخص کی اندرونی، نجی اور پرائیویٹ لائف کی عینی شاہد ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اپنے اوپر کوئی خول چڑھایا ہو کہ باہر بڑا متقی پرہیزگار بنا پھرتا ہو، لیکن اس کی بیوی واقف ہوتی ہے کہ یہ اندر سے کیسا ہے، کیوں کہ جتنے بھی خول چڑھائے ہوں آخر کو پرائیویٹ لائف میں وہ خول وہ ملمہ اتر جاتا ہے۔ تو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اعزاز یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے جس کا نام ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔
یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ہمہ گیریت اور انفرادیت کے حوالے سے ایک بڑا زبردست نقطہ ہے۔